अस्सलाम वालेकुम। मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो जब भी उनसे बात होती है तो वो पुलिस रिफॉर्म्स के बहुत ज़्यादा हामी हैं और स्पेशली इस पे वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पुलिस रिफॉर्म्स होनी चाहिए। और स्पेशली वो में एक मिसाल कोट करते हैं यूरोप और अमेरिका की कि अमेरिका और यूरोप में जब भी किसी बंदे को अरेस्ट किया जाता है तो उसको ये राइट दिया जाता है कि वो अपने लिए अपने एडवोकेट को या अपने वकील को बुला सकता है और उसके साथ मशवरे के साथ वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है। तो मेरे दोस्तों, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि यहाँ हर बंदे को ये राइट हासिल है कि जब भी उसको पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो वो उसको ये राइट दिया जाता है कि वो अपने लिए अपनी लीगल असिस्टेंस यानी अपने वकील को कॉल कर सकता है। लेकिन ये कानून यहाँ पे ऐसे ही है कि जब वो अपने लिए अपने वकील को कॉल करता है तो पुलिस डिपार्टमेंट जो होती है वो अपने लिए प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से रब्ता करती है और जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है वो उनको लीगल मदद प्रोवाइड करती है। यानी जब एक्यूज़ की तरफ से वकील आता है और एक्यूज़ उसके साथ मशवरा करके स्टेटमेंट देता है तो पुलिस की मदद के लिए प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट आता है और उस वक़्त जिस वक़्त वकील उधर मौजूद होता है उस वक़्त प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट भी उधर मौजूद होता है और उस वकील की जो बातें होती है उनको फेस जो है वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट करता है, क्योंकि जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो लॉ नोइंग तो नहीं है। ये सेम सिस्टम जो है ये पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत स्ट्रांग प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट मौजूद है, लेकिन मसला ये है कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा जिस तरीके से उसे परफॉर्म करना चाहिए, या शायद वो अभी नया डिपार्टमेंट है। कुछ प्रोसिक्यूटर्स जो हैं उनको भी अपनी पावर्स का इल्म नहीं है और शायद हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो भी अभी वो एक बड़ी मशहूर मिसाल है ना, चौधरी साहब आदे सन पर नौकरियां दो इन या थानेदार दी तो या पटवारी दी। वो चौधरी साहब ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੱਜਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। जबकि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को दूसरा जो मसला है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के साथ कि हमारे लोगों के अंदर आज तक एक बात घुसी हुई है उनके दिमागों के अंदर कि ये प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट कोई शायद सरकारी वकील होते। और भाई ये सरकारी वकील नहीं होते, ये गस्टेड ऑफिसर होते हैं और गस्टेड ऑफिसर भी ऐसे जिनको बड़ी एक हैंडसम पे दी जाती है और इनका काम ही ये होता है कि जब भी कोई इस किस्म की सिचुएशन आए उसमें पुलिस को हेल्प प्रोवाइड की जाए। लेकिन क्योंकि पुलिस जो है वो अपनी पावर्स वो समझती है कि वो अपने आप को अकल कुल समझ लेती है। ये पाकिस्तान में वैसे भी बीमारी है कि हर शख्स अपने आप को अकल कुल समझ लेता है, चाहे वो लॉ नोइंग हो या ना हो। वो ये ज़रूरत ही नहीं महसूस करता है कि मुझे यहाँ पे मदद ले लेनी चाहिए, मेरे में इतनी एबिलिटीज़ नहीं हैं। ये जो हमारी स्पेशली पुलिस है ये प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के पास तो उस वक्त जाती है जिस वक्त इन्होंने अपने चलान पास करवाने होते, यानी जब चलान सेंड टू द कोर्ट होता है उससे पहले इन्होंने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को वो चलान दिखाना होता है और फिर बहुत ज़्यादा गलतियां करके ले जाते हैं तो फिर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के वो ऑफिस में जाके जो इन प्रोसिक्यूटर्स के आगे क्लर्क होते हैं ना उनके पाँव चाट रहे होते हैं कि ये साहब को उन्होंने चलान पास करा दे। और जो वो साहब होता है वो भी बस वो चलान को पढ़ छड़ के तो पास कर देता है, हालांकि उसको पास करने के बाद जितनी प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ती है इतनी किसी बंदे को फेस नहीं करनी पड़ती। पाकिस्तान के अंदर अगर एक्यूज़ छूट जाता है
تو اس کے رسپانسبل صرف پولیس ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، اس میں پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کا حصہ بھی اتنا ہی ہے جتنا پولیس ڈپارٹمنٹ کا، کیونکہ کیس جو ہے وہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ نے بنوانا ہوتا ہے۔ پھر ان پولیس والوں میں ایک بہت بری ایک عادت ہے، وہ یہ کہ ایک پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کا اگر آفیسر سخت ہے اور وہ ان کے کیس پاس نہیں کرتا تو منت کار کے نا تو کسی اور سے پاس کروا لیتے یا اس کو سفارشیں کروانا شروع کر دیتے، یہ نہیں کرتے کہ وہ کیسز کو ٹھیک کریں، اور ٹھیک کرنے کے بعد اس کو صحیح طریقے سے پریزنٹ کیا جائے، تاکہ اس کو صحیح طریقے سے پریزنٹ کریں اور اس کے کوئی فروٹفل رزلٹ نکلیں۔ مثلا ایک کیس ہی ویک ہوگا تو اس میں ایک جج بیچارہ کیا سزا دے گا؟ تو پھر کہہ دیتے ہیں جی جج جو ہے نا وہ بک گیا ہے، بھئی ایک کمزور کیس ہے، اس کے اوپر سزا ہو ہی نہیں سکتی۔ تو کیس جو ہے وہ بنانا یا بنوانا کام ہے پروسیکیوشن کا، اور اس میں جتنی بھی انویسٹیگیشن ہے وہ کام کرنا ہے پولیس کا۔ پھر ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا اور مسئلہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ اس کی ایکسپیکٹیشنز پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ سے بہت زیادہ ہے کہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ بہت اچھا پرفارم کرے۔ بھائی وہ پرفارم کیسے اچھا کرے؟ مثلا ہماری 88 کورٹس جو ہیں ان کے اندر جو پروسیکیوٹرز لگے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کا تو کوئی بندوبست ہی نہیں ہے۔ جب ان کی حفاظت کا کوئی بندوبست نہیں ہے تو جان بھائی ہر بندے کو اپنی پیاری ہے، تو وہ کس طریقے سے اچھا پرفارم کرے؟ آپ ان کی سیفٹی کا بندوبست کریں تو پھر وہ پرفارم کریں گے۔ اور جو پاکستان میں پولیس میں اصلاحات ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ پولیس جب بھی کوئی کیس بنائے یا کسی ایکیوز کو پکڑے تو اس کو سزا ہونی چاہیے۔ پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ایکیوز پکڑے بھی جاتے ہیں، کورٹس میں پیش بھی ہوتے ہیں، صرف ان کو سزائیں نہیں ہوتی۔ جب سزائیں نہیں ہوتی تو وہ جیل میں جانے کے بعد زیادہ دیدہ دلیری سے کرائم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں ضروری یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے اوپر سے دبائے، تو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پولیس کو خود ہی ٹھیک کر لے گا، ان کو خود ہی تمیز سکھا لے گا، ان کو ان کا دائرہ کار خود ہی بتا لے گا۔ لیکن پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی انتہائی لینیٹ ہے، اور میں نے آپ کو آگے ایگزامپل بھی کوٹ کی کہ وہ کوئی صحیح طریقے سے چلان کو آگے پڑھتا بھی نہیں ہے اور کوئی صحیح طریقے سے پرفارم بھی نہیں کرتا، کوئی اپنی ڈیوٹیز کو صحیح طریقے سے انجام بھی نہیں دیتا۔ باقی پولیس کی حالت تو یہ ہے کہ اس میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ منڈی بودین میں ایک شو روم ہے لکی موٹرز کے نام سے۔ لکی موٹرز والوں کا بندہ بھلوال پولیس اٹھا لیتی ہے، تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میں ان کے ساتھ گیا ادھر۔ میں جب ادھر گیا تو ایس ایچ او صاحب جو تھے نا وہ کچھ قانون زیادہ بتانا انہوں نے شروع کر دیا، تو کچھ ایفیشنسی بھی انہوں نے زیادہ دکھانی شروع کر دی۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے ان سے ایک ہی کویشچن کیا، میں نے کہا کہ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ جو بندہ آپ نے اٹھایا ہے یہ ایف آئی آر میں نامینیٹ ہے یا سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں؟ ایس ایچ او صاحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کیا ہوتی۔ اب وہ میرے منہ کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا، تو مجھے کچھ سیکنڈز کے بعد یہ اندازہ ہو گیا کہ موصوف کو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو میں نے پنجابی میں کہا اس کو، میں کہ جناب میں آدھا پیاں کہ اس ایف آئی آر چ نامینیٹ کیتا یا ترتیب میں بیان ویچ، میں کہ وہ جڑا سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ آکھیا ہے نا وہ ترتیبہ بیان ہوندا ہی۔ تو جب بات چیت میری اس سے ہو رہی تھی تو ایس ایچ او صاحب پھر کنفیوز ہو گیا تھوڑا سا، اس میں ڈی ایس پی صاحب کی کال آ جاتی ہے وہاں پہ۔ ڈی ایس پی صاحب کہتے ہیں کہ اس پارٹی کو میرے پاس بھیج دیں۔
ہم ڈی ایس پی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں. ڈی ایس پی ایک بڑا لٹریری آدمی تھا, مجھے ابھی ان کا نام بھول گیا ہے. تو بڑے اچھے ماحول میں ان سے ملاقات ہوئی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اس بندے کو کیوں اٹھا لیے؟ تو اس کا نام نہ تو ایف آئی آر میں ہے نہ ترتیب بیان میں ہے, تو اس بندے کو آپ نے کیوں اٹھا لیے؟ تو اس نے کہا کہ اس سے بس ہم نے کچھ انفارمیشن لینی ہے, تو وہ انفارمیشن ہم کلیکٹ کرنے کے بعد اس بندے کو جانے دیں گے. تو میں نے کہا جی آپ کا ایس ایچ او بھی مجھے یہ بات تو بتا ہی سکتا تھا نا, میں نے کوئی اس سے راکٹ سائنس تو نہیں پوچھی تھی, میں نے اس سے سیدھا سا ایک کویشچن کیا تھا. اور وہ کہتے ہیں جی وہ بس کنفیوز ہو گیا. اینی وے یہ مسئلے اس لیے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں نا ہر کوئی اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لیتا ہے. بھئی پاکستان میں ہر بندہ عقل کل نہیں ہے, ہر بندے کی کچھ لمٹس ہیں, کچھ اس کا نالج ہے, اس نے اس نالج کے اندر رہ کے ہی کام کرنا ہے. اس کی کچھ پاورز ہیں, ان پاورز کو وہ اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کے ہی استعمال کر سکتا ہے, اس سے باہر نکل کے وہ استعمال نہیں کر سکتا. اس لیے ان دونوں ڈپارٹمنٹس کو آپس میں مل کے چلنا ہوگا, اور مل کے چلنے کے علاوہ ان کو ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی تاکہ جو بھی معاشرے کے اندر خرابی پیدا کرتے ہوں ان کے اگینسٹ ایک سٹرانگ کیس بنائے جائیں اور ان کو کورٹس میں سزائیں ہوں, اور جب سزائیں ہوں گی تو پھر معاشرہ ٹھیک ہوگا. اس میں صرف پولیس ریفارمز کی ضرورت نہیں ہے, پورے سسٹم کو ٹھیک کرنے والی بات ہے. اور یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جو راکٹ سائنس ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. وہاں کے تمام لوگ جو قانون کو سمجھتے ہیں وہ ان باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی. باقی جس طرح آپ پولیس ریفارمز کے بہت بڑے حامی ہیں, میں بھی بہت بڑا حامی ہوں, لیکن کیونکہ ایک سسٹم آلریڈی موجود ہے, دیکھنا یہ ہے کہ اس سسٹم کو صحیح طریقے سے استعمال کس طریقے سے کیا جاتا ہے. صرف ایک ایشو کو لے کے اس کے اوپر ڈھنڈورا پیٹنا کہ نہیں جی نہیں پولیس ریفارمز ہونی بہت ضروری ہے, پولیس ریفارمز ہونی بہت ضروری ہیں. پولیس ریفارمز اگر آپ ان ڈپارٹمنٹس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں, مثلا پروسیکیوشن پہ اگر پریشر آئے تو پروسیکیوشن جو ہے وہ پولیس کو تو خود ہی ٹھیک کر لے. پولیس کی تو پسڑیوں میں اتنی جان ہی نہیں ہوتی, وہ کون سا لا نوئنگ ہوتے ہیں. جس وقت آئے دن ان کے کیس واپس بھیجے جائیں گے, جب ان کو سختی کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا تو ایٹومیٹیکلی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے. باقی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو جی.